حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوبی قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اگر بندہ درود و سلام نہ پڑھے تو بعض اوقات اس بندے کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ بندہ اگر دعا مانگے اور اس کے اندر درود و سلام شامل نہ کرے تو اس بندے کی دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے اور وہ دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کوئی بھی کام کریں، بالخصوص جب دعا مانگیں تو درود و سلام بھی اپنا وظیفہ بنائیں۔ یہ ایک ایسا کام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتا ہے، اور امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ جب بندہ دعا کے شروع میں درود و سلام پڑھے اور دعا کے آخر میں درود و سلام پڑھے تو اب رب تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے وہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ درود و سلام تو قبول ہے، اب وہ شروع میں بھی ہے آخر میں بھی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب شروع والے اور آخر والے درود کو تو قبول کر لے اور اس درود کے درمیان جو لپٹی ہوئی دعا ہے اسے قبول نہ کرے۔ فرمایا رب کی رحمت سے یہ امید نہیں، تو رب کریم ہے بلکہ اکرم ہے، سب سے بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ تو جب اول اور آخر میں درود و سلام پڑھا جائے گا تو درود کے صدقے رب دعا بھی قبول فرما لے گا۔ حصول برکت کے لیے مزید درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، آج 19 ذی الحجۃ الحرام ہے اور گزشتہ کل 18 ذی الحجۃ الحرام جو کہ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس گزرا، اسی کی مناسبت سے چند ایک روایات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، آپ کی سیرت کی چند ایک باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کیسی تھی اور پھر آپ نے زندگی کیسے گزاری اور آپ دنیا سے کس انداز میں گئے، یہ چند ایک مختصر سے وقت کے اندر ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان نصیب فرمائے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو خوبیاں عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ جب بھی کسی بزرگ کی سیرت بیان کی جائے، کسی صحابی کا ذکر کیا جائے، تو اس میں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھ کر، ان کے طریقہ کار کو پڑھ کر سن کر ہم ان جیسی صفات اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اے مولا ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ اب سیدھا رستہ کون سا ہے؟
فرمایا ان لوگوں کا رستہ جو انعام والے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ چلا جو انعام والے ہیں، جن پر تیرا انعام ہے۔ اب انعام والے افراد کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایمان والے افراد ہیں۔ تو انبیاء بھی ایمان والے، صحابہ بھی ایمان والے، شہداء بھی انعام والے، صدیقین بھی انعام والے، تو لہذا اس وجہ سے ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے تاکہ ان کی سیرت میں جو باتیں آئی ہیں ہم بھی انہیں کچھ نہ کچھ اپنے انداز میں اپنانے کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں اسلام کا تیسرا خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ایسی خاصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی، صرف اور صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کے بعد دوسری بیٹی یعنی اپنی دو بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں عطا فرمائی۔ یہ وہ شرف ہے جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے، یعنی ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک بندے کے نکاح میں ہوں یکے بعد دیگرے، یہ شرف کسی کو حاصل نہیں۔ یہ شرف اگر حاصل ہے تو کائنات میں صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کائنات کے اندر آپ ہی کی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح اعلان فرمایا، قیامت والے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا تو ہر بندے کا حساب لیا جائے گا، ہر بندے سے سوال و جواب کیا جائے گا، کچھ بلا حساب بھی جائیں گے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں سرکار نے دنیا کے اندر اعلان فرما دیا، فرمایا ہر ایک کا حساب ہے مگر میرا عثمان وہ ہے جس سے حساب نہیں لیا جائے گا، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک عزت اور مقام دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، دروازے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہیں اندر بلا لیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تہبند شریف باندھا ہوا ہے، اور آپ کے تہبند شریف کا حصہ کچھ اوپر کو ہے، مبارک پنڈلی کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ اپنی اسی حالت میں تشریف فرما رہے، گفتگو کرتے رہے، تھوڑی دیر گزری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ اسی حالت میں تشریف فرما رہے اور گفتگو کرتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے حاضر خدمت ہوئے، تو جب بتایا گیا حضور عثمان غنی آئے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہوئے، اپنے کپڑوں کو درست کیا، اپنے تہبند شریف کو نیچے کیا اور پھر بیٹھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، تھوڑی دیر باتوں کا سلسلہ ہوا، جب یہ حضرات چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا عجیب ماجرا میں نے دیکھا، میرے والد محترم حاضر خدمت ہوئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، فاروق اعظم آئے اسی طرح بیٹھے رہے،
اور جب عثمان غنی آئے اپنی حالت کو درست کیا، تابند شریف کو ٹھیک کیا، پنڈلی سے نیچے کیا، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا میں اس بندے سے کیوں نہ حیا کروں، رب کے فرشتے بھی کس سے حیا کیا کرتے ہیں، اور میں عثمان وہ ہے، آسمان کے فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ اور آپ کی حیا کا یہ عالم تھا، آپ جب غسل خانے کے اندر غسل کرتے تو بغیر تہبند باندھے غسل نہیں کیا کرتے تھے، یہ آپ کی حیا کا عالم ہے۔ اب بندہ غسل خانے کے اندر ہے، پردے کے اندر ہے، لیکن لوگوں سے پردہ ہوا ہے، جس کا ضمیر روشن ہو اور جس کی روح روحانیت کے اعلیٰ درجے پر ہو، اس کا ہر وقت دھیان رب کی بارگاہ کی طرف رہتا ہے۔ تو غسل خانے کے اندر ہیں، مگر اس کے باوجود آپ تہبند باندھ کے غسل کیا کرتے تھے، اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، اس کے بعد میں نے کبھی دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ آپ کی حیا کا عالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حالانکہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو سرکار نے دنیا میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک بار جنگ کے موقع پر آپ نے کثیر سامان دیا، سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر پینے کے لیے پانی وقف کر دیا، سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور وہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا کی ہے، ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کی حیا کا عالم یہ ہے، خوف خدا کا عالم یہ ہے، جب قبر کے پاس جاتے نا تو آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو آتے، مبارک داڑھی شریف تر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ آپ کی حیا کا عالم ہے، خوف خدا کا عالم ہے۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک خاص صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر آپ نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن طریقوں کو اختیار کیا، جیسے جیسے کام کیا، آپ کی کوشش ہوتی تھی میں بھی وہی کام کروں۔ ایک بار وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کرنے کے بعد مسکرائے، حالانکہ مسکرانے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ تو لوگوں نے سوال کیا حضرت، بلکہ آپ نے خود ہی جواب بتایا کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ فرمایا ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو منگا کر پانی منگوا کر وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے، میں بھی سرکار کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے دروازے پر آپ تشریف فرما ہوئے، مسجد کے دروازے پہ، اور کیا کیا؟ بکری کے بازوؤں، بکری کی دستی منگوائی، بازوؤں والا گوشت منگوایا، مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے کھایا، اور کھانے کے بعد آپ نے نیا وضو نہیں کیا، پہلے سے آپ کا وضو تھا، اور اسی حالت میں آپ نے جماعت کروائی، اور نماز کے بعد ارشاد فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، سرکار اسی طرح مسجد کے دروازے پہ بیٹھے تھے اور آپ کی بارگاہ میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا، آپ نے گوشت قبول کیا تھا، اور پھر نیا وضو کیے بغیر سرکار نے نماز پڑھائی تھی۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، اے بندے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، تو تیری کوشش یہ ہونی چاہیے، تیرا انداز یہ ہونا چاہیے، تیرا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تیرا طریقہ مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہو، تیرا کھانا مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہو، تیرے انداز مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور آج میں اور آپ غور کریں، ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین تو مناتے ہیں، ان کی شان سنیں گے بھی، بیان بھی کریں گے،
لیکن سوال یہ ہے وہ تو زندگی سنت مصطفیٰ کے مطابق گزار رہے ہیں، میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ فقط سننے کی حد تک یا بیان کرنے کی حد تک نہ ہو، بلکہ انداز یہ ہونا چاہیے جو سرکار کی سنت پتہ چلے۔ ایک عاشق جب تک عمل نہ کر لے اسے سکون نہیں آتا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے اور کفار نے منع کر دیا، روک دیا، اور ہتھیار پاس تھے، انہوں نے یہ سمجھا شاید جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کر انہیں بتاؤ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے، عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ تو جب آپ گئے بات مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن یہ شیطان کی افواہ تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جب مکہ شریف پہنچے، ان سے بات چیت کی تو وہ کہنے لگے اے عثمان، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، ہم عمرہ کرنے کی، مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ہاں تم آ گئے ہو تو اب تمہیں اجازت ہے، تم طواف کر سکتے ہو۔ ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، بیت اللہ شریف ہے، خدا کا گھر ہے، بندہ ساری زندگی لگا دیتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے زندگی میں ایک موقع ایسا ملے میں رب کے اس گھر کا دیدار کروں، اس کے پھیرے لگاؤں، اس کا طواف کروں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ارادے سے سرکار کے ساتھ نکلے ہیں، مگر جب کفار نے یہ کہا اے عثمان تمہارے نبی کو اجازت نہیں ہے، ان کے صحابہ کو اجازت نہیں ہے، تم مکے میں آ گئے ہو، صرف تمہیں اجازت ہے، تم طواف بھی کر سکتے ہو، تم عمرہ بھی ادا کر سکتے ہو، لیکن عثمان غنی کی محبت کیسی ہے، آپ کا پیار کیسا ہے، وہ گویا اعلان کر رہے ہیں ارے اگر مصطفیٰ ساتھ نہیں تو میں نے طواف کے پھیرے کیا کرنے ہیں، ارے اگر ان کو اجازت نہیں ہے تو ان کا غلام کیوں طواف کرے گا، ارے ہم طواف کریں گے، کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگائیں گے تو آمینہ کے لال کے ساتھ لگائیں گے، سامنے کعبہ ہے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ کیسی محبت ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ کعبہ بنا بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ جب حاجی حج سے فارغ ہو جائیں نا، اب وہ مدینہ شریف کی طرف چلتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہ جانتے ہیں ارے اس کعبے کا طواف تب قبول ہوگا جب دل میں عشق رسول کی شمع چل رہی ہوگی۔ فرمایا میں مصطفیٰ کے بغیر طواف نہیں کرنے والا، جب سرکار آئیں گے تو میں بھی سرکار کے ساتھ طواف کروں گا۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی محبت کا انداز ہے۔ اور ذرا غور کیجئے، جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں تھے تو رب نے ہجرت کو لازم نہیں کیا، جب مدینہ شریف پہنچے نا اب رب نے لازم کر دیا مکے کو چھوڑ کے مدینے میں جانا ہے۔ کعبۃ اللہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے، کعبۃ اللہ مکے کے اندر ہے، ارے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں مکے کے اندر ہیں، مگر یہ سب چھوڑ کر اب مدینے جانا واجب ہو گیا ہے، مدینے جانا لازم ہو گیا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ رب نے گویا بتا دیا کعبہ ادھر ہے مگر کعبے کا کعبہ مدینے کے اندر ہے۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
فرمایا کہ میں سرکار کے بغیر طواف نہیں کرتا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، جب سرکار تشریف لائیں گے تو پھر میں بھی طواف کروں گا۔ آخری بات عرض کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ ایک خاص فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو شہادت کا درجہ عطا کیا۔ کون سا درجہ عطا کیا؟ شہید کے بارے میں یہ بات آتی ہے، شہید کے خون کے قطرے جس جگہ پہ گریں گے نا، قیامت والے دن وہ جگہ گواہی دے گی۔ قیامت والے دن وہ، اور جس حالت میں شہید ہوا وہی کام کرتے ہوئے اٹھے گا۔ اب ذرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والا واقعہ پڑھیے۔ 40 دن آپ پہ پانی بند رکھا گیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے، آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، کھانا بند ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے، آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب شہادت کا وقت آتا ہے، جب آپ کو شہید کیا گیا، خون کے قطرے قرآن کی آیات پر گرتے۔ خون کے قطرے کہاں گرے؟ قرآن کی آیات پر گرتے ہیں۔ ارے یہ صحابہ کا مقام ہے، کسی کو میدان بدر میں شہید کیا گیا، کسی کو میدان احد پہاڑ میں شہید کیا گیا۔ ارے اس دنیا کے اندر جو جہاں بھی شہید ہوتا ہے، جہاں اس کے خون کے قطرے گرتے ہیں وہ جگہ گواہی دیتی ہے۔ جو میدان بدر میں شہید ہوا وہاں خون کے قطرے گرے تو بدر کا میدان گواہی دے گا۔ جو احد پہاڑ میں شہید کیا گیا وہاں خون کے قطرے گرے، احد پہاڑ گواہی دے گا۔ یہ عثمان غنی کی شان ہے، رب نے یہ مقام عطا کیا۔ ان کے خون کے قطرے قرآن کی آیتوں پہ گرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو رب کی بارگاہ میں عثمان غنی کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہوگا، قرآن کی آیتیں گواہی دے گی۔ اور جس وقت آپ اٹھیں گے تو اس وقت آپ کی زبان پہ تلاوت قرآن جاری ہوگی۔ اس حالت میں آپ کو شہید کیا گیا تو قرآن کی آیات گواہی دیں گی، اے مولا عثمان غنی کو حالت مظلومیت میں شہید کیا گیا۔ آخری بات، کربلا میں کتنے دن پانی بند ہوا تھا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنے دن بند ہوا؟ 40 دن ہوا۔ تو اس چیز کو بھی سامنے رکھا جائے، مقابلہ نہیں کسی سے۔ اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی اپنی شان ہے، لیکن جہاں وہ بیان کیا جاتا ہے وہاں یہ بھی بیان کیا جائے۔ اگر وہاں 3 دن پانی بند ہوا ہے، یہاں 40 دن ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت کو اپنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔